السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک اور قابض ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ساری تعریفات ہیں اور درود و سلام امام الاولیاء، امام الصلحاء، امام الاتقیاء، امام الاولیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے
جن کو اللہ نے میری اور آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا عنوان ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اصل کیا ہے۔ محبت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض ہے، یہ ایک شرعی فریضہ ہے اور یہ اعتقادی مسئلہ ہے۔ محبت سے خالی دل، جس دل میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، یا جو معیار محبت اللہ نے مقرر کیا ہے اگر اس معیار تک بھی نہیں ہے تو وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ وہ دل ایمان سے خالی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری میں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے کے آئے، حدیث نمبر 14 اور 15 ہیں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرے، من والدہ، اپنی والدین سے زیادہ، وولدہ، اور اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، یہاں تک کہ سب چیزوں سے زیادہ۔ تو اس حدیث مبارکہ میں دو چیزیں واضح ہو رہی ہیں، محبت فرض ہے اور اگر یہ نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہے، اور دوسری بات معیار محبت، وہ معیار محبت یہ ہے کہ یہ محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ انسان کو اللہ نے رشتے گنوائے، چیزیں گنوائی جو انسان کی بڑی منحوب ہیں، جن میں اس کی بڑی لگن ہوتی ہے، جو آیت مبارکہ میں نے آغاز میں سورہ توبہ سپارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 24 ہے اس میں بیان فرمائی۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قل کہہ دیجئے، اب فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا یعنی والدین، آبا و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولاد، و اخوانکم، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا کنبہ قبیلہ، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے مال جنہیں تم جمع کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری تجارتیں تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جن کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے،
جن کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے مساکن رہنے سہنے کی جگہ جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو۔ اللہ نے چیزیں گنوائی، آباؤکم نمبر 1، وَأَبْنَاؤُكُمْ 2، وَإِخْوَانُكُمْ 3، وَأَزْوَاجُكُمْ 4، وَعَشِيرَتُكُمْ 5، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا 6، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا 7، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا 8 چیزیں احب الیکم من اللہ، اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ حکم لے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں جو 8 گنوائی گئی ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ گئی تو پھر اس کی رحمت کا نہیں بلکہ اس کے عذابوں کے منتظر رہنا۔ اور اگر یہ چیزیں فطرتی محبت ہے اس کے باوجود رسول اللہ اور اللہ کی محبت سے کم رہی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی محبت سے یہ آگے نکل گئی تو پھر اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اس کے عذاب کے منتظر رہنا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو آپ دیکھیں کہ معیار محبت کیا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6632 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ اللہ کے نبی عمر بن الخطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کے نبی میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، إِلَّا مِنْ نَفْسِي، مگر یہ کہ میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار محبت سمجھایا، فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر یہ محبت قابل قبول نہیں ہے، والذی نفسی بیدہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، یہ محبت کا معیار پورا نہیں ہوا یہاں تک کہ تم مجھ سے محبت کرو اپنی جان سے بھی زیادہ۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب جانتا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے اس عمر کا اعلان کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں واللہ لأنت احب الی من نفسی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب معیار محبت پورا ہوا ہے عمر۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ شرط ہے، وہ معیار ایمان ہے، وہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ تو چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ یہ عنوان لگایا گیا تھا کہ کائنات کے امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کیا جائے۔ تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ آپ کی محبت کے ساتھ اس محبت کی اصل رمز کو بھی سمجھا دیا جائے۔ وہ اصل جو اس محبت میں روح پیدا کرنے والی چیز ہے
کہ جو اصل ہمیں اس محبت کا فائدہ دے گی وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں اعمال جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. صرف دعوی محبت کام نہیں آئے گا. میری اور آپ کی زندگی کا جو گزران ہے، جو گزارنے کا طرز ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں یہ بات سمجھایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں سب سے پہلی اور عظیم بات یہ ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. دنیا میں جتنی بھی کہی جانے والی باتیں ہیں، بولی جانے والی باتیں اور کلمات ہیں، ان میں سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا میں کام کرنے کے جتنے بھی انداز مقرر ہیں، رواج ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں، طریقے ہیں، جو بھی رائج العمل ہے، ان میں سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور یہی بات ہمیں قرآن پاک نے سمجھائی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے رسول اللہ سے بہترین نمونہ ہے. تو محبت اس کا معیار بڑا اعلیٰ ہے. اس کی رمز یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بنائیں. اپنی زندگی گزارنے کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لیں، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں. چاہے وہ ہماری تجارت کیوں نہ ہو، میدان تجارت، معاشرت، معیشت، سیاست، ہمارا ہر میدان ہم چلتے پھرتے سنت کا نمونہ ہو. دنیا میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. آئیے میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حضرت عبد الرحمن بن قرار رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، صحابہ کرام وضو کے پانی کو اپنے جسموں پر ملنے لگے. بات سمجھنے والی ہے. آپ وضو فرما رہے تھے، وضو کا مستعمل پانی زمین پر گرتا ہے تو صحابہ اسے زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. آپ وضو فرما رہے تھے اور اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر، جسموں پر، اپنے جسم پر مر رہے تھے. اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. یہ ایسی محبت ہے کہ اس زمین کی پشت کے اوپر اور آسمان کی نیلی چھت تلے اس سے پہلے اس محبت کا نظارہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا. ایسی محبت. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا آپ کی محبت کی بنا پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرے، جس شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، یہ ذرا محبت کا درجہ بڑا ہے. میں بھی کہتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے درجے میں بلندی تو یہ ہے، کیونکہ یہ جملہ تو سارے کہتے ہیں. بڑی بات تو یہ ہے کہ آسمانوں والی ذات اللہ رب العالمین یہ کہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول کہے کہ میں اپنے اس امتی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میں اپنے اس امتی سے محبت کرتا ہوں. یہ محبت کا ایک بڑا درجہ ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو
جو آپ کے وضو کا مستعمل پانی اپنے جسموں پر مر رہے تھے، اس پانی کے ایک قطرے کو بھی ضائع نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو یا اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے، تو تم کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں سچ بولو، اپنی زندگی کی بنیادیں سچ پر رکھنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کا حق ادا کرنا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، یہ اعمال تم کر لینا، اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو یہ تم اپنی دعوی محبت میں سچے ہو۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعروں کا نام نہیں ہے، خالی دعووں کا کام نہیں ہے، زبان سے کہہ دینے کے نام نہیں ہے، بلکہ اصل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نظر آئے۔ صحابہ کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، سوال کرتی ہے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ صحابہ کی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس دعوے کی نشانی کیا ہے؟ کہ انہوں نے پوچھا جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ اور میں ان صحابہ کی بات کرنے لگا ہوں جنہیں اللہ نے قرآن میں کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک ہم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے ہیں، اولئک ہم المفلحون، یہ کامیاب ہیں۔ وہ صحابہ سوال کرتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اس دعوے کی سچائی کی نشانی کیا ہے؟ سوال بڑا اہم تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے رسول تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں جب تک وحی نہ آ جائے، آپ نے وحی کا انتظار کیا۔ سائلین، سوال کرنے والے صحابہ موجود تھے، جبرائیل امین اسی مجلس میں سوال کا جواب لے کر آ گئے۔ محبوب پیغمبر قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ صحابہ کا سوال کیا تھا؟ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اس دعوے میں ہم سچے ہوں، اس کی نشانی بتلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر تم اپنی زندگی میں میری سنتوں کی پیروی کرنا، ہر معاملے میں میری اتباع کرنا، یحببکم اللہ، نتیجتاً یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ سے محبت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے وہ اصل میں اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ تو گرامی قدر، آج کی خطبہ میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اعتقادی مسئلہ ہے، ایمان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ معاملہ ہمارے دل میں نہ ہوا یا جو معیار اللہ نے مقرر کیا اس حد تک نہ پہنچا تو یہ دل ایمان سے خالی ہے، قطعاً مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن
وہ محبت کا معیار بھی مقرر ہے. وہ معیار یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت ہو. اور دوسری بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اس محبت کی اصل رمز یہ ہے کہ خالی دعویٰ نہ ہو، عملی زندگی میں ہم اس محبت کا ثبوت پیش کریں کہ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کے فرامین، آپ کی سنتیں، اس کو ہم اپنے سینے سے لگائیں. چلتا پھرتا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہترین امتی ہو، وہ چلتا پھرتا نمونہ ہو سنت کا. ہمیں دیکھ کر یہ کہا جائے کہ یہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس اصل محبت کی رمز ہے. اللہ سے دعا ہے مجھ کہنے والے کو، آپ سامعین کو اس کو سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بیان میں جو وسعت ہے یقیناً وہ میرے رب کا تحفہ ہے. اگر میرے بیان میں کوئی کوتاہی ہے مجھ گناہگار کی طرف سے ہے یا شیطانی وسوسہ ہے، اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے اور عملاً کوتاہیوں سے درگزر فرما لے. اللہ جیسے ہم ظاہر میں نظر آتے ہیں، ہماری تنہائیاں، ہماری علیحدگیاں، ہمارا باطن اس سے زیادہ خوبصورت ہو جائے. اور جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو علم دیا ہے اس سے زیادہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ